اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک وتعالی نے حیات دنیاوی اور حیات اخروی دونوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی ایسے امور کی طرف کی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری سعادت اور فلاح کا باعث ہے۔ آداب زندگی اسی اسلوب کا نام ہے جس کے تحت ہم فلاح اور سعادت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آداب زندگی کے سلسلے میں آج مردہ افراد کے حوالے سے دین نے جو ادب ہمیں سکھایا ہے، چاہے مرنے والا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو یا مرنے کے بعد سے لے کر تدفین تک کے مراحل ہوں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو گزشتہ ان انسانوں کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، خدایا ہمیں معاف فرما، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما، الذین سبقونا بالایمان، وہ ہمارے بھائی جنہوں نے ایمان میں ہم سے پیشی اختیار کی، ہم سے سبقت لی، ہم سے جلدی وہ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں امیر المومنین نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے کی جانکنی کی کیفیت تھی، تو اس وقت اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو اس حالت احتضار میں موجود اس شخص کے چہرے کا رخ آپ نے قبلے کی طرف فرمایا، اور فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مرنے لگے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرو تاکہ فرشتے اس کے سامنے آئیں، اللہ اس سے روبرو ہو اور ہم کلام ہو۔ چونکہ جو شخص قبلہ رخ ہو کر جان دے رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، اس کی طرف اللہ کا رخ ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کا بھی رخ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اپنی جان آفری کے سپرد کرتے۔ دوسرا کام جو ہمیں ایسے شخص کے حوالے سے کرنا چاہیے، محتضر یعنی وہ شخص جو حالت احتضار میں ہے اور جانکنی کی کیفیت میں ہے، اس کے حوالے سے روایات یہ کہتی ہیں، رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جب اس جانکنی کی کیفیت کے شکار انسان کے پاس جاؤ، مومن کے پاس جاؤ، تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس سے کہو کہ وہ بھی پڑھے، جس کو ہم تلقین کہتے ہیں، تلقین بشہادتین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ جو شہادتین ہیں، یہ جو شہادت ہے نبی کریم کی اللہ کی وحدانیت کی شہادت، رسول کریم کی رسالت کی شہادت، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی شہادت، یہ شہادتیں اس کے کام آتی ہیں۔ اس کے پاس جاؤ تو تلقین کرو، شہادت کی تلقین کرو، خود بھی پڑھو اور اس سے بھی کہو کہ وہ بھی اس کو پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھتا ہے تو اس کی جانکنی کی کیفیت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خود روایت پڑھ کے سناؤں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو فرشتے کو جب وہ دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ سخت صورتحال تب ہوتی ہے جب جانکنی کے عالم میں وہ فرشتے مرگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص اپنے اعمال اور کردار کے حوالے سے کمزور ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ 1000 تلواروں کی ضرب سے زیادہ سخت فرشتے مرگ اور فرشتے موت کا چہرہ دیکھنا ہے اس شخص کے لیے جو حالت احتضار میں ہے۔ اب اگر اس کو آپ تلقین کرتے ہیں شہادت کی، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہیں، نبی کریم کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دلواتے ہیں، تو اس کیفیت میں اس کی وہ جو سختی ہے وہ سختی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ شخص جو ہے بہشت کی طرف جائے گا اگر وہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے اور شہادت دے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو ابلیس اپنے کارندے شیاطین میں سے کچھ کو اس پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کیفیت میں، جب جان کنی کی کیفیت اور انتہائی سخت مرحلہ ہے، اس وقت اس کو گمراہ کرے۔ ایسے موقع پر جب اس کے ارد گرد موجود اہل ایمان اس کو شہادت کی تلقین کرواتے ہیں، بار بار خود بھی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی پڑھاتے ہیں، تو شیاطین اس پر مسلط ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہی تلقین اس کی نجات کا باعث بنتی ہے کہ وہ شیاطین کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ جب کوئی شخص مرحوم ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس وقت اس کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس کے آداب یہ ہیں کہ جو اس کے عزیز اقارب، وارث، گھر والے ہیں، وہ ارد گرد کے تمام اہل ایمان کو، دینداروں کو، مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو خبر دیں کہ وہ سب اس شخص کی تشییع میت یعنی اس کے جنازے کے لیے آ جائیں، اس کے ساتھ اس کی نماز پڑھیں، اس کے ساتھ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے جائیں، اس کے لیے مسلسل استغفار کریں، اس کے لیے مسلسل استغفار کریں۔ چونکہ یہ جو استغفار ہے، یہ جو اعمال ہیں، ان کا براہ راست فائدہ اس مرنے والے کو پہنچتا ہے اور وہ مستفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غسل میت بھی اہل ایمان کے فرائض میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرحوم کو غسل دیتا ہے تو جس طرح سے وہ مرحوم کو غسل دے کر، مرنے والے کو غسل دے کر اس کو تمام چیزوں سے پاک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس شخص نے غسل دیا اس کو بھی میں تمام گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ لہٰذا کسی مرحوم کو غسل دینے کے لیے جتنا ثواب، جتنا اجر اسلامی روایات میں، نبی کریم کی روایات میں آیا ہے، اس کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان اعمال میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے جوانوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے، اپنے بزرگوں کو سکھانا چاہیے، خواتین کو سکھانا چاہیے کہ غسال بننا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ کسی مردہ کی تغسیل، اس کو دھونا، اس کو غسل دینا نہ صرف ثواب ہے بلکہ سنت ہے، بلکہ نبی کریم کی سیرت کا عملی حصہ ہے اور آپ کو پسند ہے۔ لیکن اس کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ جب آپ کسی میت کو غسل دیں تو اس کے، چونکہ اس کا جسم آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ایسے موقع پر اگر اس کا کوئی عیب آپ کے سامنے آئے تو اس کو آپ چھپائیں، کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ گناہ عظیم ہے مرنے والے کے حوالے سے، اس کے عیوب کو کسی بھی صورت میں بیان نہ کریں۔ اگر آپ نے اس کو اس طرح سے غسل دیا، غسالی کی اور کفن پہنایا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اسی طرح سے پاک کر دیتا ہے جس طرح سے وہ شخص پاک ہوا۔ اور اس شخص کے بارے میں غسل دینے والے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کرتا ہوں۔ من لا یحضرہ الفقیہ کی بھی روایت ہے اور روضۃ الواعظین کی بھی روایت ہے۔ فرمایا کہ من غسل میتا فسطر وکتم خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ۔ جب کوئی شخص کسی مرحوم کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے والدہ سے ولادت کے موقع پر یہ گناہوں سے پاک تھا۔ اسی طرح فرمایا من کفن میتا کساہ اللہ من سندس الجنت وحریرہا۔ جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو کفن دیتا ہے، یعنی کفن کے لیے ظاہر کپڑا چاہیے، کپڑے کے لیے پیسہ چاہیے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اپنی کمائی سے کفن کے پیسے لے کر جا کر کفن کا کپڑا خرید کے لا کے اس مرحوم کو پہنا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابریشم کا وہ لباس بہشت کا عطا کرتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے تشییع جنازہ یعنی جنازے میں شریک ہونا اور جنازے کو کندھا دینا، اس حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازے کے 4 حصوں کو باری باری اٹھا کر اپنے کندھے پر قبر کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 عظیم اور کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ 40 عظیم اور کبیرہ گناہ۔ میں عربی عبارت کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ ٹائم کم ہے،
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے، اگر وہ مومن ہے تو تم اس کے آگے آگے چلو، اس کی میت کے آگے آگے چلو۔ اس میت کے آگے کیوں چلو؟ اس لیے کہ جب تم آگے چلتے ہو، یہ فرشتے جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں اس کو بہشت کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے تمہارا اس کے آگے آگے چلنا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور اس میت کو فرشتے تیزی کے ساتھ لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جنازے کو فرشتے بہشت کی جگہ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے پیچھے چلنا اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ حتیٰ کافروں کے جنازے میں بھی شریک ہونا اسلامی روایت بھی ہے، اسلام کا حکم بھی ہے، اور رسول کریم کا حکم بھی ہے۔ یعنی تشییع جنازہ اور جنازے میں شرکت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہو، صرف اہل ایمان ہو، بلکہ جو بھی مرتا ہے اگر آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے ارد گرد رہنے والا ہے، تو اس صورت میں آپ کو اس کے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے آگے چل کے ایک اور جگہ روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے جنازے کو کندھا دیتا ہے اور اس کو قبر تک لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرشتے اس جنازہ اٹھانے والے کی مغفرت کے لیے مأمور کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں، اور جب تک یہ شخص اس قبر سے اٹھتا ہے اس وقت تک یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی میت کے ساتھ چلنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا ضروری ہے۔ کچھ اور نکات ایسے ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں دور وفات پا جائے اور آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کی میت میں، اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں، تو اس کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے سفر ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، اور امیر المومنین نے ہم تک یہ حدیث پہنچائی کہ فرمایا کہ 6 افراد کو میں بہشت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے 6واں فرد وہ ہے جو کسی کی تشییع جنازہ کے لیے گھر سے نکلے اور رستے میں مر جائے۔ یعنی کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کے لیے کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور رستے میں حادثاتی طور پر اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہشت کا ضامن بنتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں تم شریک ہوتے ہو اور اس کو کندھا دیتے ہو تو قیامت کے دن 4 شفاعتوں کا حق تمہیں عطا کیا جاتا ہے، 4 طرح سے تم شفاعت کر سکتے ہو، اور جب تم دعا مانگتے ہو تو تمہاری جو دعا ہوتی ہے کسی مرحوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہی دعا تمہارے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بار الہ تو یہی دعا جو یہ شخص اس مرحوم کے لیے مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی تو قبول کر لے۔ آداب جنازہ میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے میں بالکل بھی ہنسی مذاق نہ ہو، مسکرانا، ہنسنا، کھلکھلانا یہ جنازے میں قطعیت کے ساتھ منع ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرے جس سے ہنسی آئے اور لوگ ہنسیں، یا کوئی شخص ہنسے یا جنازے پر ہنسے یا میت پر ہنسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برا بھی لگتا ہے، اور نہ صرف برا لگتا ہے بلکہ اس کی ذلت کا باعث بنتا ہے اور اس کی دعاؤں کے عدم استجابت کا باعث بنتا ہے، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز جو آپ جنازے کے لیے جنازے پر پڑھتے ہیں، اس نماز کا جو اجر بیان کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی زیادہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں جنازے کی نماز پڑھو۔ ما من مؤمن یصلی علی الجنائز الا اوجب اللہ لہ الجنہ، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو کسی جنازے کی نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب کر دیتا ہے کہ اس کو جنت میں جگہ عطا کیا جائے۔ الا ان یکون منافقا او عاقا، صرف وہ لوگ اس دعا سے مستثنیٰ ہیں یا اس اجر سے مستثنیٰ ہیں جو یا منافق ہوں یا پھر عاق والدین ہوں۔ اگر کسی کو اس کے والدین نے عاق کیا ہے تو پھر
اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ اگر کوئی شخص منافق ہے تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ نبی کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم کسی جنازے کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تو کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ بار الہ، اس کے کسی گناہ کا مجھے نہیں علم، اگرچہ آپ کو علم ہو لیکن آپ وہاں پر گواہی دیں کہ بار الہ ہم نے اس سے کوئی خطا نہیں دیکھی، ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کو معاف فرما۔ آپ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ گواہی پسند آتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کم از کم 40 مؤمنین، 40 اہل دین، 40 متدینین، 40 مسلمان اس جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر جب وہ گواہی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، بار اللہ ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، وانت اعلم بہ منا، اور تو ہم سے بہتر اس کو جانتا ہے، اللہم اغفر لہ، اس کو تو معاف کر دے، واحشرہ مع المتقین، اور مؤمنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ اس کو محشور فرما۔ تو 40 مؤمنین کی اس گواہی کو اللہ قبول کرتا ہے اور اس میت کے عذاب کو ختم کرتا ہے اور اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح سے دفن میت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان اور مؤمن کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس قبر میں لٹانے کا باعث بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی اجر دیتا ہے جو کسی ایسے شخص کو آپ نے مکان بنا کر دیا ہو جس میں وہ ہمیشہ رہ سکے، اتنا اس کو اجر دیتا ہے، اور بہشت میں بھی اس کے لیے ایک گھر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے امیر کائنات حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول کریم سے ایک حدیث نقل فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازے میں ہمراہی کی، جنازے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ 4 قیرات۔ جب پوچھا گیا 4 قیرات کیا ہے، امام باقر علیہ السلام نے اس قیرات کی تفسیر میں من لا یحضرہ الفقیہ کی روایت میں فرمایا کہ والقیرات مثل جبل احد، احد کے پہاڑ کے سائز کے برابر یہ اجر ہے۔ فرمایا 4 قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک قیرات اجر ہے اس جنازے میں شرکت کے لیے جس میں آپ اس جنازے اور مرحوم کی میت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اس کے گھر سے اس کے قبر تک، یہ مشایعت ہے، اس کا ایک اجر ہے، ایک قیرات اجر ہے۔ ایک قیرات اجر اس کی نماز میں شرکت کے لیے ہے۔ ایک قیرات اجر اس انتظار کے لیے ہے جو آپ اس کی تدفین کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک دفن نہیں ہوتا اس وقت تک میں بیٹھا ہوں، جب تک دفن ہوگا اس وقت تک میں انتظار کروں گا، اس انتظار کا بھی ایک قیرات اجر ہے۔ اور اس کے بعد ایک قیرات اجر اس دفن کے عمل میں شریک ہونے کے بعد آ کر تسلیت اور تعزیت کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو اجور، اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کی زبان وحی کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان امور میں کبھی بھی نہ غفلت کرنی چاہیے نہ سستی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر اس کی تدفین میں جلدی نہ کرنے سے توہین لازم آئے تو پھر تو واجب ہے، ورنہ جو ہے کسی شرعی عذر کے بغیر تدفین کے عمل کو لمبا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ امور ایسے ہیں، اگرچہ گفتگو لمبی ہو جائے گی لیکن میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے چونکہ انتہائی اہم ہے، کہ اموات کی زیارت کے لیے جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے بھی ہے اور احکام میں سے بھی ہے۔ تنبیہ الخاطر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے زوروا موتاکم، اپنے اموات، اپنے مرحومین کی زیارت کرو، وصلوا علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے درود بھیجو، ان کے لیے سلام بھیجو، وسلموا علیہم، ان پر سلام بھیجو، ان کے لیے درود بھیجو، فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةً، اس لیے کہ تمہارے اس عمل میں ثواب ہے، اور جب تم ان کے لیے یہ کرتے ہو تو ان کی اس زندگی میں تمہارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، عبرت کے بہت سارے مواقع ہیں۔ اسی طرح سے الکافی کی یہ روایت انتہائی اہم اور مستند روایت ہے۔ امیر
کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد امیر المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل فرمایا کہ رسول کریم نے ہمیں بتایا کہ زوروا موتاکم، اپنے اموات کی زیارت کرو، فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، جب تم ان کی زیارت کے لیے ان کے قبور پر جاتے ہو تو ان کو مسرت ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَةً عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ جب تم اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کے پاس ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو پھر اپنے لیے بھی دعا کرو، جہاں ان کے لیے دعا کرتے ہو وہاں پر ان کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے لیے بھی دعا کرو۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَعِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا يَدْعُو لَهُمَا، جو کچھ ان کے لیے مانگتے ہو وہی کچھ اپنے لیے بھی مانگو۔ اپنے والدین کے لیے مانگ رہے ہو، ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے لیے بھی مانگو۔ اپنے والدین کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے لیے دعا کی ہوئی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے تمہارے حق میں۔ جب والدین کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر ان کی قبر کی مجاورت میں بیٹھ کر کی ہوئی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر انبیاء، صلحاء، اولیاء، ائمہ، زہاد، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قبروں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنے کو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ راتوں میں قبرستانوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ کہ قبرستان کے ساتھ سے آپ گزر رہے ہوں، اگر گزر رہے ہوں تو ضرور دعا کریں، لیکن مخصوص طور پر راتوں میں قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مردوں کی زیارت کے حوالے سے جو اجر ہے وہ اجر بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حدیث جو ہے من لا يحضره الفقیہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام رضا علیہ السلام نے نقل فرمایا، ما من عبد مؤمن، کوئی عبد مؤمن ایسا نہیں ہے، زارا قبر مؤمن، جس نے کسی مؤمن کے قبر کی زیارت کی ہو، فقرأ عندہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر سورۃ القدر کی اس نے تلاوت کی ہو 7 مرات، 7 مرتبہ، الا غفر اللہ لہ ولصاحب القبر، جب ایک شخص کسی قبر کے ساتھ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر میں موجود مردہ کی بھی بخشش فرماتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے اس شخص کی بھی بخشش فرماتا ہے جس نے اس مردہ کے لیے دعا کی ہے۔ اس لیے شب جمعہ کے حوالے سے تاکید ہے کہ شب جمعہ کم از کم 10 مردہ لوگوں کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بحث جو ہے وہ یقینی بنا دیتا ہے اور واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ شب جمعہ کو جو تم عبادت کرو گے، جو مرحومین کے لیے دعا کرو گے، وہ باقی ایام اور باقی راتوں کی دعاؤں کی نسبت سے بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہوں، تمہارے دوستوں میں، عزیزوں میں، اقارب میں، جاننے والوں میں جو لوگ مر چکے ہوں، ان کے لیے مرنے کے بعد ان کو برا بلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا اس کا ان کو وہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اب تمہارے برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے دشمن اس سے مستثنیٰ ہیں، رسول اللہ کے دشمن اس سے مستثنیٰ ہیں، ائمہ خدا علیہ السلام کے دشمن اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے والے سے خود قرآن نے بھی اور حضور کی سیرت اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ ان سے اظہار نفرت اور ان پر اللہ کے غضب کی دعا کرتے رہو۔ لیکن جو آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ایسے لوگ جن کی کوئی نہ کوئی خطا تھی، جنہوں نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، اب ان کے مرنے کے بعد ان کو ان کے گناہوں یا ان کے ان عیوب کی وجہ سے برا بلا نہ کہو، چونکہ یہ اعمال ان کے ذاتی اعمال ہیں۔ جب آپ اللہ کے دشمن کی بات کرتے ہیں وہ ان کے ذاتی اعمال نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بغاوت ہے۔ رسول اللہ سے دشمنی کسی کا ذاتی عمل نہیں کہلاتا بلکہ وہ اللہ کے رسول سے دشمنی یعنی اللہ سے دشمنی، اور اللہ سے دشمنی کا نتیجہ عقاب اور جہنم ہے۔ جب کوئی شخص مر جائے
तो फ़ौरन आपको पढ़ना चाहिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वबश्शिरिस साबिरीन वाली आयत जो है सूरह बकरा की 155वीं आयत, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। कौन लोग? जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, जो लोग नेक हैं। वो क्या करते हैं? जब कोई ऐसी मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए थे, हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो ये जो मुसीबत के औकात में जो कलिमा ज़बान से निकलना चाहिए, जो लफ्ज़ ज़बान से निकलना चाहिए, जो जुमला ज़बान से निकलना चाहिए मुसीबत के मौके पर, इब्तला के मौके पर, वो ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कुरान ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक और नुक्ता, मरने वालों के जो लवाहिकीन हैं उनको तसल्ली देना है। अहादीस में है कि उनके घर जाकर या उनकी मैयत में शरीक होकर उनके उस गम में अपने आप को प्रेजेंट करना ही तस्लियत का बायस है, और इतना ही काफ़ी है आपकी ज़बान से, चाहे कोई जुमला निकले या ना निकले। लेकिन अगर आप किसी मरहूम के घर जाकर या मरहूम के वारिसों के सामने उस मरहूम के लिए दुआ करें और उस मरहूम के वारिसीन की कमज़ोरियों को दूर करने की भी दुआ करें, तो ये दुआ काफ़ी है। इतना दुआ होना चाहिए, इतनी दुआ करनी चाहिए हर सूरत में। इसी तरह से जिन घरों से जनाजा उठता है उसके हवाले से रिवायात ये है कि 3 दिन तक उनके हमसायों और अजीज़ व अकारिब की ज़िम्मेदारी है कि उस घर के चूल्हा जलने में माने बने, वहाँ पर जो है खाना ना बने, बाहर से लोग उस गमज़दा ख़ानदान का साथ दें। मसलन हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, उनकी शहादत हुई। जब उनकी शहादत हुई, मैं रिवायत आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल-महासिन अल-बरक़ी की अल-महासिन में ये रिवायत आई है कि लम्मा क़ुतिल जाफ़र इब्न अबी तालिब, जब जाफ़र इब्न अबी तालिब जाम शहादत नोश कर गए, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हुक्म फरमाया अन तअतिया अस्मा बिन्त उमैस हिया व निसाउहा व तुकीम इंदहा व तस्ना लहा तआमन सलासता अय्यामिन, कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इर्द-गिर्द की औरतों के साथ हज़रत अस्मा बिन्त उमैस जो हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब की ज़ौजा थीं, उनके पास जाएं, 3 दिन उनके पास रहें, उनके लिए खाना बनाएं, उनकी तसल्ली और उनकी दिलजोई का बायस बने। गोया किसी मरहूम के घर 3 दिन तक खाना पहुंचाना, खाना बनाना, उनका ख्याल रखना, उनके गम में शरीक होना, ये मुस्तहब भी है और नबी करीम की तालीमात में से भी है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के घर में मैयत हो रही हो, हम जाके वहाँ पर तवक्को रखें कि वो खाना हमें खिलाएं, हम जाकर वहाँ पर तवक्को रखेंगे वो हमें ठंडा पानी पिलाएं, हम जाकर वहाँ पर तवक्को रखेंगे वो हमारे लिए चाय बनाएं। नहीं, ये गलत तरीक़ा है, ये रसूल करीम की सुन्नतों में से नहीं है। आजकल पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने में नज़र आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।